بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔ آج کا پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہی پیغام مسلمانوں کو زوال اور پستی سے نکال کر عروج بام بھی عطا کرے گا۔ اس لیے برائے مہربانی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اس مقصد کو درست طریقے سے سمجھ سکیں۔ ارطغرل غازی محض تفریح کے لیے ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کی وہ عکاسی ہے جس کے بارے میں ہم اکثر اپنی کتابوں میں پڑھتے اور بزرگوں سے سنتے تھے۔ یہ ڈرامہ ہر شخص کو اس کے انداز فکر کے لحاظ سے ایک مقصد عطا کرتا ہے۔ پہلے میں آپ کو ارطغرل غازی کا مختصر تعارف دوں گا، اور پھر ان تمام وجوہات سے روشناس کرواؤں گا جن سے پوری دنیا اس داستان کی دیوانی ہو چکی ہے، اور پھر بتاؤں گا کہ کیوں نیو یارک ٹائمز نے اس ڈرامے کو مسلمانوں کا سافٹ بم قرار دے دیا ہے۔ میں ہوں محمد بے مثال، اور بے مثال ٹی وی کی کرنٹ افیئرز اینڈ سوشل ایشوز سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ارطغرل غازی مسلم امہ کا وہ شیر، مرد کوہن اور مرد مجاہد تھا جس نے ایک خانہ بدوش کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے ہاں اپنی آنکھ کھولی۔ کائی قبیلہ ایک بہت بڑا، باوقار، انصاف پسند اور جنگجو قبیلہ تھا۔ آپ نے 600 سال سے زیادہ عرصے تک 3 برے اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرانے والی سلطنت عثمانیہ کا ضرور سنا ہوگا۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والا غازی عثمان اول اسی مرد کوہن کا بیٹا تھا۔ 13ویں صدی میں جب امت مسلمہ انتہائی نازک حالات سے گزر رہی تھی، تب ارطغرل غازی نے بے شمار فتوحات حاصل کی اور صلیبیوں اور منگولوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس شیر خدا نے بہت سے قلعوں پر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اسلام کو دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کی صورت میں عروج دینے کی راہ ہموار کرنے والا شخص ارطغرل غازی ہی تھا۔ اب ان وجوہات کی طرف آتے ہیں جن سے نیو یارک ٹائمز نے اس ڈرامے کو مسلمانوں کا سافٹ بم قرار دے دیا ہے، اور بعد میں اس کے نتائج بھی اخذ کریں گے۔ معزز ناظرین، یہ ڈرامہ مکمل طور پر ارطغرل غازی کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز افسانوی یا جھوٹی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس میں دکھایا نہیں بلکہ سکھایا گیا ہے کہ کس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ پر یقین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور اولیاء اللہ نے کس طرح مسلمانوں کے عظیم مقاصد کو اپنی دعاؤں اور اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ قوت ایمان اس قدر زیادہ کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی گھبراتے نہیں تھے، اور توکل اس قدر کہ یہی توکل ان کے بیڑے پار کر دیتا تھا۔ اگر آپ ہزاروں کتابیں بھی پڑھ لیں تو ان بیان کردہ اوصاف کو نہ سیکھ پائیں گے جس طرح اس داستان سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر چیز عملی طور پر کر کے دکھائی گئی ہے۔ وہ جہاد کرتے تو اللہ کے لیے، کھاتے تو اللہ کے لیے، بھوکے رہتے تو اللہ کے لیے۔ اس میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اس احسن طریقے سے پیش کی گئی ہے کہ جہاں ہمیں اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، وہیں خود پر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر تو بھائی چارہ، رشتوں کا ادب و احترام، ہمدردی، وفاداری جیسی عظیم روایات ہونا تو دور کی بات، ہم تو اس کی روح سے بھی کوسوں دور ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں کہ کیا درست اور کیا غلط ہے۔ تو ایسی صورت میں ارطغرل غازی ڈرامہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دیتا ہے، اور حقائق سے اس طرح پردہ اٹھاتا ہے کہ آپ کی تمام غلط فہمیاں پاش پاش ہو جائیں گی، اور احکام خدا کے مطابق آپ کے جہاد کے تصورات کو جلا بخشے گا۔ آپ فخر محسوس کریں گے کہ کلیسائی ہوں یا منگول یا کافروں کا کوئی اور ٹولہ، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو زور بازو سے نہیں ہرا سکا، بلکہ ان کا ہتھیار ان کی سازشیں تھیں۔ وہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے،
ان کے ارادے کتنے گھٹیا اور نیچ تھے، کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اور پھر مسلمانوں نے کیسے ان کی سازشوں کا گلا گھونٹا۔ اس سے آپ کو دور حاضر میں اغیار کی سازشیں بھی سمجھ آئیں گی کہ کیوں وہ ہم سے براہ راست جنگ کرنے کی بجائے اندر سے کمزور کرتے ہیں اور ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جہاں چراغ ہو وہاں اندھیرا ہونا ایک فطری بات ہے۔ اس عظیم داستان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے غدار تھے۔ غداروں نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا تو اغیار بھی نہیں پہنچا سکے۔ اس دور میں بھی کتنے ہی میر جعفر اور میر صادق تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کے علاوہ ناقابل تلافی جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ معزز ناظرین، اب ہم نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ اس تاریخی داستان کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کا مقصد مسلمانوں کے بکھرے ہوئے شرازے کو سمیٹنا اور ان کو ان کی طاقت اور عظمت رفتہ کا احساس دلانا ہے۔ مسلمانوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ ان کے ہیروز بیٹ مین، اسپائڈر مین یا آئرن مین نہیں، اور نہ ہی ان کی رول ماڈل مغربی تہذیب ہے، بلکہ مسلمانوں کے ہیروز اور رول ماڈلز طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی اور ارطغرل غازی جیسے عظیم سپہ سالار ہیں جنہوں نے تاریخ عالم کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس کا مقصد ان ہیروز سے نوجوانوں کو روشناس کروانا ہے جن کی حقیقت تو کیا، بدقسمتی سے ہم تو ان کے نام تک نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم مسلم لیڈر طیب اردغان اپنی نگرانی میں اس عظیم داستان پر یہ ڈرامہ فلموا رہے ہیں، اور عمران خان کے حکم سے یکم رمضان المبارک سے یہ تاریخی ڈرامہ پی ٹی وی ہوم پر رات 9:10 پر نشر کیا جائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ٹک ٹاک اور اس جیسی فضولیات پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس عظیم کہانی کو دیکھیں اور اپنے اندر ویسا ہی جذبہ ایمانی پیدا کر لیں جیسا ان مردان مجاہد میں تھا، کیونکہ اب زوال کا وقت ختم ہوا، اندھیرے چھٹ گئے، اب وقت ہے باہمی اتحاد اور عروج بام کا۔ میری ان باتوں سے آپ کو یہ بات بھی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں نیو یارک ٹائمز اس عظیم داستان کو مسلمانوں کا سافٹ بم قرار دے چکی ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔